سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 to 16. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ آج کا ہمارا سیکنڈ لیسن ہے سورہ بقرہ میں آیات میں، اور ایک بس پوائنٹ جو لاسٹ ٹائم رہ گیا تھا وہ آپ پہلے نوٹ کر لیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جیسے کہ پچھلی دفعہ جو ایک پوائنٹ ہمارا رہ گیا تھا، اور وہ پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام باتوں کے لیے ایمان لانے کی بات کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. جو مومنین کی صفات بتائی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسول پر، سب پر ایمان لاتے ہیں. لیکن جب آخرت کی بات کی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اس کے لیے یوقنون کا لفظ تھا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو آخرت پر یقین کیوں آیا؟ آخرت پر ایمان کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ تو ایکچولی آخرت پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے، ہم سب جانتے اہم رکن ہے. اور آخرت پر ایمان یا اس کی طرف رغبت، خوف اور عمل صالحہ کی وجہ سے ہوتا ہے اصل میں. تو یقین کا لفظ کیوں آیا ہے؟ تو یقین کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ یقین ایسے کامل علم کو کہتے ہیں جس میں کچھ بھی تھوڑا سا بھی شک نہ ہو، اور یقین دراصل عمل کا سبب بنتا ہے، یعنی یقین کی وجہ سے ہی انسان عمل کرتا ہے. تو لہٰذا یقین کا لفظ آیا تھا، اور باقی تمام چیزوں کے لیے ایمان کا لفظ آیا تھا. تو یقین کیا ہے؟ ایسا کامل علم جس میں ذرا سا بھی شک و شبہ نہ ہو. تو آخرت پر یقین ہوگا تبھی تو ہم اچھے عمل کریں گے نا. تو یہ یقین کیسے آتا ہے؟ کامل علم سے آتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عمل ہمارا ویسا ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو ہمارا رہ گیا تھا. آئیے آج دیکھتے ہیں آیت نمبر 6 سے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ان الذين بے شک جو لوگ کفروا کفر کیا انہوں نے، سواء برابر ہے، علیہم اوپر ان کے، خوف انذرتهم خبردار کریں آپ ان کو، ام یا لم نہ، تنذرهم آپ خبردار کریں ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. اس کا روانی والا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے یعنی ماننے سے انکار کر دیا ہے ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اب یہاں پر ہم دراصل جو آیتوں کا ایکسپلینیشن ہے اس کو تدبر کہتے ہیں، اور تدبر دبر سے نکلا ہے، پیچھے تک جانا، کسی چیز کی گہرائی میں جانا، ڈیپ جا کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا. تو ہم تدبر کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے پہلے ہی پچھلے لیسن میں ہی پڑھا تھا کہ ان آیت پر تدبر ہمیں عمل پر اکساتا ہے. پھر ہم اس میں عمل کن باتوں پر کرنا ہے وہ ہم نے ایک نقطے پر غور کیا تھا، اور تیسری چیز ہم نے کی تھی کہ انسٹرکشنز کیا دیے گئے ان آیت کے ذریعے سے، تو وہ ہم دیکھیں گے. تو پہلے ہم تدبر دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد العمل بالآیات دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم انسٹرکشنز دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو تدبر میں ہمیں ان آیت سے جو پتہ چلتا ہے، اس کی ہم اگر تفسیر دیکھیں یا ہم اسکالرز کے جو اوپینینز ہے یا خود صحابہ کرام نے ان آیت کو کس طرح سے لیا تھا اور کیسے سمجھا تھا، وہ ہم دیکھتے ہیں. کہ سب سے پہلی بات تو یہاں پر کافروں کے بارے میں ہے. پہلے جو چار آیات تھیں، ایکچولی اس کو سورہ بقرہ کا مقدمہ کہا جاتا ہے. مقدمہ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے جو اس کی تمہید ہوتی ہے، جو آگے جن باتوں کو لایا جانا ہے اس کو سمجھانے کے لیے پہلے کوئی امپورٹنٹ پوائنٹس بتائے جاتے ہیں، تو اس کو مقدمہ کہتے ہیں. تو یہاں پر مقدمہ پہلی 4 آیات میں دراصل مومنین کی صفات بتائی گئی تھی. اب 2 آیت میں کافروں کی بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد تقریباً 13 آیت میں منافقین کی بات کی گئی ہے. تو آپ غور و فکر کریں، آپ غور کریں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی صفات 4 آیت میں بیان کر دی جو کہ مقدمہ تھا سورہ بقرہ کا.
پھر کافروں کے بارے میں 2 آیت میں ذکر مکمل کر دیا اور 13 آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمائی. تو کیوں؟ آپ خود غور کریں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ بے شک جو لوگ ہمیشہ اس کے لیے آتا ہے کہ خبر کی تصدیق کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات اب لکھی جا چکی، ہو چکی، ختم، اب اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ایک طرح سے یہاں بتانا مقصد ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے لیے زیادہ پریشان نہ ہوں، آپ فکر مند نہ ہوں. یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ اب ان کے ایمان کی امید ہی نہ رکھیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں پر اتنے قسم کے تالے بٹھا رکھے ہیں، ان پر مہر لگ گئی ہے، لہٰذا وہ ایمان لا کر نہیں دینے والے، وہ ایمان نہیں لانے والے. تو اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ جن کافروں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے اور وہ کفر کے رنگ میں اس طرح سے رنگ گئے ہیں کہ وہ کفر ان کا ایک جسم کا حصہ بن گیا ہے. اب ان سے جس رنگ میں وہ رنگے ہیں اس رنگ کو ان سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. اب ان کے پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہو سکتی. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض اوقات ہم بچوں سے عاجز آ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے تعلق سے اور کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہم تو سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہیں. تو وہی والا معاملہ ہے کہ بچوں کے تو پھر بھی سدھرنے کے چانسز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو کافر ہیں وہ ایسے رنگ میں رنگ گئے ہیں کہ اب تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہیں ایمان نہیں لانا ہے. یعنی وہ اپنے کفر میں راسخ ہیں، جمے ہوئے ہیں، لہٰذا ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ایکچولی کفر کہتے کس کو ہیں؟ تو کفر اس بات کو کہا جاتا ہے، یعنی حقیقت میں کفر اس بات کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لائے ہیں اس کے بعض حصے کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا. اب آپ سوچ لیں، اس لیے اب میرے اور آپ کے لیے غور و فکر کی بات ہے کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات یا طریقے میں سے کیا ایسا کرتی ہوں کہ کچھ کو مانتی ہوں اور کچھ کو نہیں مانتی ہوں؟ تو بس یہاں کافروں کی بات کی جا رہی ہے کہ اب ان کو دعوت فائدہ نہیں دے گی اور ان کے اوپر حجت قائم ہو گئی ہے. تو اس آیت میں دراصل اللہ کے رسول کی اس امید کو ختم کر دیا گیا ہے جو آپ کو امید تھی کہ یہ کافر ایمان لائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ غم نہ کریں اور ان کے ایمان نہ لانے پر آپ افسوس اور حسرت نہ کریں، ہلکان نہ ہوں. اب اصل آگے جو بات بتائی جا رہی ہے کہ کیا وجہ ہے جس کی بنا پر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یعنی وہ کیا حالات یا اسباب ہیں جس کی بنا پر یہ کافر ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ختمہ مہر لگا دی، اللہ نے، اللہ اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کی سماعت کے، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی بصارت کے، غشاوتن پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے، عظیم عظیم. ختم اللہ مطلب طبع اللہ، یعنی مہر لگا دینا کسی چیز پر جیسے اسٹیمپ لگ جاتا ہے. غشاوہ غطاء کے معنی میں یعنی پردہ. مردن جو آگے ہم پڑھیں گے لفظ آئیں گا اس کے بھی معنی لکھیں گے، شک کے لیے کہا گیا ہے اور نفاق کے لیے کہا گیا ہے. اور ابصار بصارت، اور عذاب عظیم یعنی بہت ہی عظیم عذاب ہے ان کے لیے. ایکچولی ختمہ ہم سب جانتے ہیں کہ ختمہ کہا جاتا ہے کسی چیز پر اب مہر لگ جانا، اسٹیمپ ہو جانا، اب اسے کوئی کھول نہیں سکتا یا اس میں کوئی چیز جا نہیں سکتی، نہ اس میں سے کوئی چیز آ سکتی نہ جا سکتی ہے. تو اب یہ لوگ جو ہے کافروں کے دل پر مہر لگ چکی ہے. اسی لیے جو اس کا روانی والا ترجمہ آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو اور مزید سمجھ میں آ جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگا دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تھا کہ مہر لگا دے، بلکہ چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے سے انکار کیا تو لہٰذا انہوں نے اپنی راہ گم کر دی اور پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مہر کیسے لگتی ہے اور کب لگتی ہے، یعنی خاص غور کرنے کی بات ہے کہ مہر کب اور کیسے لگائی جاتی ہے اور کیوں لگتی ہے، ریزنز کیا ہوتے ہیں اس کے. اور یہ نہ سمجھیں آپ کے کافروں پر لگتی ہے بلکہ بعض مسلمانوں پر بھی لگ جاتی ہے. بعض مسلمان بھی
جان بوجھ کر اندھے بہرے بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی خواہشات کی پیروی کرنی پڑتی ہے. وہ رسم و رواج کے پابند ہو جاتے ہیں. ان کو رسم و رواج زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو خواہش نفس زیادہ عزیز ہوتی ہے. تو بہت سارے مسلمانوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے اور اسی بنا پر وہ کھلم کھلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں کچھ اس پر افسوس بھی نہیں ہوتا, کچھ دکھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسے کیا ریزنس ہے, ایسے کیا اسباب ہیں جس کی بنا پر مہر لگا دی جاتی ہے؟ اور اس میں میرے اور آپ کے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا مہر صرف منافقین پر یا پھر کافروں پر لگا دی جاتی ہے, ہم مسلمان اس سے بچے ہوئے ہیں. تو نہیں, آپ نے بہت سارے مسلمانوں کو ایسے دیکھا ہوگا, میں نام لینا نہیں چاہوں گی, لیکن آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے بہت سارے مسلمانوں نے, اور باقاعدہ ایسی کتابیں لکھی جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا تو اس کو انہوں نے بہت غلط طریقے سے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت سے پیش آتے تھے یا آپ نے نکاح کیا تھا ان سے, تو اس کو انہوں نے بہت غلط طریقے سے پیش کیا. اور یہ مسلمان ہیں کتاب لکھنے والے, تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. یہ صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں اصل میں. تو تباہ سے کیا ہوتا ہے, یعنی مہر لگ جانے سے کیا ہوتا ہے, ایمان پھر اندر داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اچھی باتیں اس انسان کے لیے نفع پہنچا سکتی ہیں, نہ اس کے لیے مددگار ہو سکتی ہیں. پھر اس کو نہ سننا فائدہ دیتا ہے اور نہ ہی اس کی بصارت کام کرتی ہے. اور خاص طور سے غور کریں کہ یہاں پر سمعہم کا لفظ پہلے آیا ہے, وَعَلَى سَمْعِهِمْ, تو ان کی سماعت ہی کام نہیں کرتی, وہ سنتے نہیں ہیں. تو سمعہم کا لفظ پہلے کیوں آیا بنسبت ابصارہم کے؟ تو ابصارہم پر سم کی فضیلت ہے. کیوں؟ کیونکہ سننا پہلی کوالٹی ہوتا ہے. جب آپ سنیں گے تبھی آپ آگے چل کر اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے. تو اس لیے خصوصاً اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیوں تباہ لگا دی, کیوں مہر لگا دی گئی. کیونکہ ایک تو جب مہر لگ گئی تو ایمان داخل نہیں ہوگا, اور پھر یہ ایمان یا اس کی کوئی بات ان کے لیے مددگار نہیں ہوگی, نہ ان کو کوئی فائدہ دے گی, نہ وہ سن سکیں گے, نہ سننا ان کو فائدہ دے گا. تو کیوں فائدہ نہیں دے گا, یہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب سنیں گے تو وہ بات دل کے اندر جائے گی اور سن کر پھر اس کے اوپر غور و فکر کریں گے, پھر عمل کرنے کا جذبہ بڑھے گا. تو پہلی کوالٹی سننے کی ہوتی ہے. اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے, آپ دیکھیں کہ یہ انبیاء کرام کی بات صحابہ کرام نے یا ان کے جو فالوورز تھے انہوں نے کیا کی, پہلے سنی بات, سن ہی کر پھر کیا ہوا کہ وہ ایمان لائے. تو سننا پہلی کوالٹی ہوتا ہے, کیونکہ سن کر ہی انسان کو حقیقت کا ادراک ہوتا ہے, اس کی عقل کو صحیح معرفت ملتی ہے, اور یہ صحیح معرفت سن کر ہی حاصل ہوتی ہے. اور سننے کی اہمیت دیکھنے سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے نابینا لوگ بھی ہوں گے, آپ نے دیکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تھے, ایک نابینا صحابی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے پوچھنے کے لیے, ہدایت کے بارے میں جاننے کے لیے. اور اس وقت بہت سارے سردار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, کفار مکہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کہ جو کفار مکہ ہے یہ زیادہ اہم ہے, اگر یہ ایمان لائے تو پورے حالات بدل جائیں گے, لہٰذا انہوں نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو زیادہ توجہ نہیں دی. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ ایمان لے اور ہدایت حاصل کر لے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سننا زیادہ ضروری ہے بنسبت دیکھنے کے, کیونکہ جب سنیں گے تو ہی صحیح بصارت بھی آئے گی. اور یہ بات یعنی ہماری عقل کو اپیل کرتی ہے, جب ہم سنتے ہیں تو یہ بات سیدھا عقل تک پہنچتی ہے, پھر عقل اس کے بارے میں غور و فکر کرتی ہے, پھر وہی ہمیں اس کا فہم عطا کرتی ہے, اور پھر انسان جھکتا چلا جاتا ہے, مانتا چلا جاتا ہے, اطاعت کرنے پر راضی ہو جاتا ہے. تو سننا سب سے اہم کوالٹی ہے. تو سننے کی اہمیت مقدم ہے. یہی ذریعہ تھا انبیاء کرام کی دعوت کا. انبیاء کرام نے پہلے لوگوں کو سنایا اور انہوں نے سنا, اور سن کر وہ ایمان لائے. قرآن کی آیت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے سنا اور ہم ایمان لائے, اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے. یہ ہم کو قرآن کی آیت بتاتی ہے. تو اس لیے سننے کی کوالٹی بہت زیادہ ضروری ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے, جب وہ سنتا ہی نہیں ہے, تو پھر وہ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے نافرمانی میں, اور پھر اس کی ساری دوڑ دھوپ کفر کے لیے ہوتی ہے. اور سورہ بقرہ میں ہم دیکھیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر کیا, پھر کافر کا ذکر کیا, اور اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا.
تو یہ ایکچولی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ الرٹ رہو، تم لوگ آگاہ ہو جاؤ، تم لوگ خبردار رہو کہ تمہیں اگر مومنین میں ہی رہنا ہے تو تمہیں یہ کافروں کی کوالٹی سے بچنا ہوگا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ ملک میں اگر آپ دیکھیں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ کاش ہم سنتے تو آج ہم اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے، جہنم والوں میں سے نہ ہوتے، آگ والوں میں سے نہ ہوتے. تو جو جہنمی ہے وہ بھی اس وقت کیا افسوس کریں گے، جہنم میں جب جائیں گے تو وہ یہی جملہ کہیں گے کہ کاش ہم سننے والے ہوتے، کیونکہ سنتے تو سمجھتے نا. تو پہلی کوالٹی کیا ہے؟ سننے کی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں میرا اور آپ کا معاملہ، ہم سب غور کریں کہ جب کوئی اچھی بات ہمارے سامنے آتی ہے، جب ہمیں کوئی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناک پہ مکھی جیسے بیٹھی ہے نا، اور اٹھا دیا ہم نے، جھاڑ دیا. ان کو تو جب دیکھو سناتے ہی رہتے ہیں. اچھا بس اپنی نصیحتیں اپنے پاس ہی رکھیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ تو بس ہمیشہ یہی بولتے رہتے ہیں، پہلے خود تو عمل کر لیں. پھر ہم کہتے ہیں کیا جائیں بار بار درس میں اور کلاس میں وہی ہمیشہ کی باتیں، اچھے کام کرو، یہ کرو وہ کرو، بس ہمیشہ وہی سننا پڑتا ہے. اور بعض اوقات جب ہم جاتے بھی ہیں اچھی محفلوں میں تو ہمارا دل وہاں نہیں لگتا ہوتا ہے، اور ہم سن نہیں رہے ہوتے ہیں، جو بولنے والا بول رہا ہوتا ہے تو ہم وہ سنتے بھی نہیں بعض اوقات. اور بعض اوقات سنتے ہیں تو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو سننا کیسے ہونا چاہیے؟ سننا ایکچولی جتنا اچھا آپ ایبزارب کریں گے اتنا اچھا آپ پھر اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے. تو سننے کی کوالٹی ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس پر پھر عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ سنا اور اس پر پھر عمل نہیں کیا تو یہ مطلب آپ نے اچھے سے سنا ہی نہیں. آپ نے سننے کے بعد اس پر غور و فکر نہیں کیا، آپ کے فہم میں وہ بات گئی نہیں، آپ کی عقل کو وہ بات نے اپیل نہیں کی. تو اچھا سننا اچھے عمل کی نشانی ہے. جتنے اچھے ہم سننے والے ہوں گے اتنے اچھے ہم اسٹوڈنٹ ہوں گے. یقین جانیے کہ جب حدیث کی کلاسز ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں تو وہ لوگ اتنے غور سے سنتے تھے، اور استاد کی بات کو غور سے سننا ہی پڑتا تھا ان کو، کیونکہ اس زمانے میں مائک نہیں تھے، اسپیکرز نہیں تھے، اور ہر 100 لوگوں پر ایک مکبر ہوتا تھا، آواز لگاتا تھا جو پیچھے استاد کی آواز کو پیچھے پہنچاتا تھا. تو 100 لوگوں تک استاد کی آواز ہی پہنچتی تھی، اور اتنا غور سے سن کر ان کو لکھنا پڑتا تھا، اس لیے وہ نقطے بھی نہیں لگاتے تھے، اعراب بھی نہیں لگاتے تھے. تو استاد نے جو جملہ کہا تھا وہی لکھنا ہے، اور جتنا غور سے انہوں نے سنا ہوگا اس کو دوبارہ ان کو پڑھنا پڑتا تھا. تو آج کے اسٹوڈینٹس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اچھا اتنی کلاسز ہو رہی ہیں، اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو آج ہم اچھے سننے والے نہیں ہیں. جتنے اچھے ہم سننے والے ہوں گے اتنے ہی اچھے ہم جب ابزارو کریں گے تو یقین جانے کہ ہمارے عمل میں وہ بات آتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. تو بہرحال یہاں پر سننے کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے. تو سننا سب سے پہلی کوالٹی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر کیوں لگا دیتا ہے؟ دلوں پر، کانوں پر مہر لگا دیتا ہے تو اس میں ایمان نہیں داخل ہوتا. جب ایمان نہیں داخل ہوتا تو وہ پھر کچھ سننے کے قابل نہیں رہتے. پھر ان کو آنکھوں کے سامنے جو چیز نظر آتی ہے وہ بھی وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے پردہ پڑ جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، وہ اس قرآن پر اس طرح ایمان نہ لائیں گے جس طرح وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے. استغفر اللہ، یعنی آخرت میں بھی انکار کریں گے. تو یہ دنیاوی عذاب ہے، اور آخرت کا جو عذاب ہوگا تو اس کے لیے تو ان کے لیے پھر کیا کہا گیا ہے؟ عذاب عظیم کہا گیا ہے. ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور یہ جہنم کا عذاب ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب ہوگا ان کو عذاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا. تو آپ خود سوچ لیں کہ ہمیں کتنا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہاں پر کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ ہی کو نہ ماننا، اور یہ جو کفار مکہ تھے یقین جانے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے تھے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے، اور یہ اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے اور ایمان لاتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ اس بات کو بھی جانتے تھے کہ مارنے والا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. لیکن وہ کس بات کو نہیں مانتے تھے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے کہ کیسے رسول بنا دیا گیا ایک انسان کو. یہ رسول کیسے ہے جو ہمارے سامنے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے؟ یہ رسول کے پاس کوئی خزانے کیوں نہیں ہے؟ دریا کیوں نہیں جاری کر دیتا ہے؟ سونے کا پہاڑ کیوں نہیں ہے اس کے پاس؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی تھے کہ ٹھیک ہے رسول مان بھی لیا، تو کہتے تھے کہ اچھا کچھ باتوں کو نہیں مانیں گے، کچھ کو مان لیں گے. کہتے تھے کہ اچھا تھوڑے دن تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، تھوڑے دن ہم تمہارے رب کی پوجا کریں گے. تو یعنی ان کا ایمان لانے کا جو مطلب یا مقصد تھا کہ یہ ایکچولی شرائط پر ایمان لانا چاہتے تھے کہ اچھا تم ایسا کرو تو ہم ایسا کریں گے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ آج ہم مسلمانوں میں کیا اس طرح کا ایمان نہیں پایا جاتا؟ کیا آج ہم
اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، یہی ہم دیکھتے ہیں نا، اور جب برے حالات آتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں. ہے کہ نہیں ہمارا معاملہ ایسا؟ آپ خود بتائیے، کیا کوئی غلط بات کہی جا رہی ہے؟ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اچھے حالات ہوں تو بس اچھا ہی اچھا، جیسی طرح سے مصیبت آئی اللہ تعالیٰ کے آگے شکایتیں کرنا، اور پھر ہم کیا چاہتے کہ ہماری شرائط کے مطابق ہم کو دیا جائے، ہم جیسا چاہیں گے ویسا اسلام ہم کو فالو کرنا ہے. اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم چلنا نہیں چاہتے. تو اس وقت کے کافر بھی یہی چاہتے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ مہر ہی لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر. پھر وہ نہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں، ان کے اندر پھر وہ بصیرت بھی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ آنکھوں والے ہوتے ہیں. ان کے کان صحیح سلامت ہوتے ہیں، سننے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ان کو وہ صحیح بات سمجھ بھی نہیں آتی، وہ ایبزارب نہیں کرتے ہیں اس بات کو. تو ہم بھی جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ قرآن ہماری سمجھ میں آتا ہے؟ کیا ہم صحیح سے اس کو سمجھ کر پڑھنے والے بنتے ہیں، یا اس کی کوئی احکامات جب ہمارے کانوں میں پڑتے ہیں یا ہماری آنکھوں سے پڑتی ہیں تو کیا ہم ان احکامات پر عمل کرتے ہیں؟ تو یہ غور و فکر کا مقام ہے. تو یہ 2 آیت دراصل کافروں کے لیے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں، کافروں کے بارے میں بس یہ 2 آیتوں میں ختم کر دیا معاملہ. اب زیادہ جو اہم معاملہ ہے وہ منافقین کا، اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقین کے بارے میں فرما رہا ہے. آگے کی آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یقول، جو کہتا ہے، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخر پر، وما ہم، حالانکہ نہیں وہ، بمومنین، ایمان لانے والے. روانی والا ترجمہ دیکھ لیجیے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. اب یہاں سے منافقین کی بات ہو رہی ہے، اور تقریباً 13 آیت میں منافقین کی بات کی گئی ہے. اب یہ بھی آپ سوال اپنے لیے لکھ لیں کہ منافقوں کا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں پر کیوں ظاہر کیا، اور اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی ڈیٹیل میں کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو بتایا منافقین کے بارے میں. کیا اس کی حکمت ہے، یا کیا اس کے فائدے ہو سکتے ہیں مومنوں کو. اب یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ نفاق دراصل بھلائی کا اظہار کرنے کا نام ہے، یعنی آپ کوئی اچھی بات کا ذکر کریں، اس کا اظہار کریں، اور برائی کو چھپانے کا نام ہے. یعنی نفاق کی ڈیفینیشن ہم نے کیا پڑھی؟ اچھی بات کو ظاہر کرنا جو آپ کے اندر ہے نہیں، اور جو برائی ہے آپ کے اندر اس کو چھپا لینا. تو پھر اس تعریف کو جب ہم سامنے رکھیں تو یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں دونوں قسم کے نفاق شامل ہیں. ایک تو اعتقادی نفاق بھی، یعنی عقیدے کا نفاق، اور دوسرا عملی نفاق. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے بارے میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان کی، کہ آیت المنافق ثلاثہ، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. اور ایک دوسری حدیث میں ہے واذا خاصم فجر، کہ منافق کی 3 نشانی ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور چوتھی جو بتائی گئی ہے کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. تو یہ کیا ہے؟ ایکچولی یہ عملی نفاق ہے کہ آپ اپنے عمل سے نفاق کر رہے ہیں، کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسے کام کرے. مومن تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، مومن تو وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ منافق کیا کرتا ہے؟ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے. اور اب جو دوسرا نفاق ہے، جو اعتقادی نفاق ہے، وہ اسلام سے ہی باہر کر دیتا ہے انسان کو، اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری آیتوں میں ذکر کیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو 2 سال تک وہاں پر بھی نفاق کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. لیکن وہ لوگ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اور جنگ بدر جب ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی جنگ بدر میں، تو اس وقت سے پھر نفاق کا دور شروع ہوا، یعنی منافقین نظر آنا شروع ہوئے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے اسلام لائے بغیر، تو لہٰذا وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایمان لائے، اور ان کے دل کے اندر کچھ اور تھا. مسلمانوں پر ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے. تو اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر لطف و کرم ہے کہ اس نے منافقین کا حال، ان کی جو مذموم کوالٹیز ہوتی ہیں، یعنی جو غلط ان کے اندر جو اوصاف پائے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ واضح کر دیے ہیں تاکہ وہ پہچان لیے جائیں.
اور کیوں پہچان لی جائے؟ تاکہ مومن ان سے دھوکہ نہ کھا سکیں پھر، یا وہ مومنوں کو دھوکہ نہ دے سکیں. یا اگر منافقین اپنے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی نافرمانی کے کاموں میں، فسق و فجور میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو یہ آیات پڑھ کر خود اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں اس سے باز آنا ہے. اور اسی لیے منافقین ڈرا کرتے تھے، جو مدینہ کے منافقین تھے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی صورت نہ نازل ہو جائے اور ہمارا حال نہ بیان کر دیا جائے اس میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی صورت نہ نازل کر دی جائے جو ان کے دلوں کی باتوں سے مسلمانوں کو آگاہ کر دے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا نفاق بیان کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، بظاہر تو ایمان کا دم بھرتے ہیں لیکن ایکچولی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جھوٹ کہتے ہیں. وہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان کو جو آمنوا ایمان لائے، وما، اور نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسهم، اپنے نفسوں کو، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں مگر دراصل وہ خود اپنے ہی آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر منافقت کی وجہ بتائی جا رہی ہے، اور پہلی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے منافقت کی؟ کہ وہ شعور نہیں رکھتے. اگر ان کو اس بات کا احساس ہو جاتا کہ ہماری یہ منافقت ہمیں کس طرح نقصان دیں گی تو وہ کبھی یہ کام نہ کرتے. اس لیے آپ دیکھیں کہ لا علمی یا ناسمجھی یا شعور نہ ہونا کتنے بڑے نقصان میں انسان کو ڈال دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ علم بہت زیادہ ضروری ہے، شعور بہت زیادہ ضروری ہے، آگہی بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ بھی صحیح علم، صحیح آگہی، صحیح شعور. صحیح شعور انسان کو گرنے سے بچا لیتا ہے، صحیح شعور انسان کو نقصان سے بچا لیتا ہے. تو منافقین کی جو بنیادی وجہ بتائی گئی ہے کہ کیوں وہ اس مرض میں مبتلا ہیں، کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کا احوال ہم کو بتایا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دراصل ان کو بتا رہے کہ تم مومن نہیں ہو، تم جھوٹے ہو جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو. اور یہ مخادعہ، دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ دھوکہ دینے والا شخص جس کو دھوکہ دیتا ہے اس کے سامنے زبان سے جو کچھ وہ کہتا ہے ایکچولی اس کے خلاف وہ اپنے دل میں چھپاتا ہے، تاکہ چھپا کر وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے جس کو وہ دھوکہ دے رہا ہے. تو منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ دھوکہ انہی کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا، کیونکہ ان کا سارا وبال انہی پر پڑا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تمام چالیں، تمام مکر و فریب انہی پر الٹ دیے تھے، اور انہی کا نقصان ہوا تھا، دنیاوی بھی اور آخرت کا بھی. تو منافقین آخرت میں تو مومنوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن وہ دنیا میں کوشش کرتے رہتے ہیں. اب یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو ہم کو نفاق سے بچانا ہے، اور پھر ہمیں جو اپنے آس پاس کہیں اگر کوئی منافقین اس طرح کے پائے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی آگہی رکھنی ہے تاکہ وہ ہمیں دھوکہ نہ دیں یا پھر وہ اسلام کو نقصان نہ پہنچائیں. اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ ہم کو اپنے ہی ایمان کو نہیں بچانا ہے بلکہ ہم کو دوسروں کے ایمان کو بھی بچانے کی فکر کرنی ہے، اور لوگوں کے اندر آگہی پیدا کرنا ہے کہ ایسے لوگوں سے یہ بچیں جو آج معاشرے میں نفاق کو پھیلا رہے ہیں، نفاق کو بڑھا رہے ہیں. اور اسی لیے ہمیں نفاق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے اور منافقین کے شر اور دھوکے سے بھی بچائے، کیونکہ یہ اصل نقصان دراصل مومنین کو پہنچاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منافقوں کے شر سے بچائے، ان کے دھوکہ دینے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خود اپنے دلوں کو نفاق سے بچائے رکھے. کیونکہ کوئی ایک درجے کا منافق ہوتا ہے، کوئی کسی کے اندر وہ منافقت کی پوری باتیں پائی جاتی ہیں. تو جو عملی نفاق ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اعتقادی نفاق تو ہو سکتا ہے ہمیں سے بہت سارے لوگوں میں الحمدللہ نہیں ہوگا، لیکن جو عملی نفاق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے، یہ بھی ہمیں دعا کرتے رہنی چاہیے. پھر آگے کی آیت دیکھیے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. فی قلوبہم، دلوں میں ان کے، مرض، ایک مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے ان کے مرض میں، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، بما، بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یکذبون، جھوٹ بولتے. آیت نمبر 10. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے.
اب یہاں پر منافقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے. تو دلوں کے مرض سے مراد یہاں پر کیا بات ہے؟ نفاق کا مرض، نفاق کی بیماری. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، آپ کو معنی لکھوایا گیا تھا کہ مرض شکن و نفاقن. تو مرض دراصل یہ شک ہے جو انہیں پریشان کرتا ہے، اور نفاق ہے. تو یہاں پر کیسے وہ مرض ان کو پریشان کرتا ہے، کس طرح سے ان کو پریشان کرتا ہے؟ دنیا کی محبت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، تو ہمیشہ وہ دنیا کے ہی غم میں لگے رہتے ہیں. پھر اس کی وجہ سے دنیا کی محبت میں چونکہ وہ بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ آخرت کے تعلق سے غفلت میں پڑ گئے ہیں. پھر وہ آخرت سے اعراض برتتے ہیں. اور ان کا جو مرض بڑھ گیا ہے وہ کیسے بڑھا ہے؟ ان کے نفسوں کی خواہشات کی وجہ سے، یا ان کے بہت زیادہ دنیاوی باتوں میں لگے رہنے کی وجہ سے، یا انہوں نے دنیا کو جو اپنا غم بنا لیا ہے کہ ذرا سی کسی کو دنیا زیادہ ملتی ہے تو وہ بہت افسوس کرتے ہیں، پھر اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم کو بھی زیادہ مل جائے. جو ہم کہتے ہیں نا، دو چشمی والا ہم، کہ دنیا کو ہی اپنا سب کچھ بنا لینا، اپنا غم، اپنی فکر، اپنی سوچ کا ذریعہ، یا اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو. تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہے، وہ فارغ نہیں ہوتے. جب وہ دنیا کو انہوں نے اپنا سب کچھ بنا لیا ہے، دنیا کو ہی وہ سب کچھ سمجھتے، تو اس کی وجہ سے ان کو کوئی فارغ وقت نہیں ملتا کہ وہ آخرت کے بارے میں یا دین کے بارے میں کوئی اہتمام کریں، کچھ سوچیں. پھر اسی لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے ان کے لیے. اور پھر چونکہ انہوں نے ایک مذاق، ایک فن بنا لیا تھا مسلمانوں کو، مومنوں کو، تو پھر ان کے لیے بھی آخر میں کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سزا سے دوچار کریں گے. اور پھر یہ مفسر کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ نفاق کی بیماری بڑھتی کیسے ہے، اس کی کیا ریزنز ہے، کیوں بڑھتی ہے نفاق کی بیماری؟ یہ دراصل دل کا مرض ہے، اور یہ خواہشات نفس سے بڑھتی ہے. جس طرح سے بدن پر جب زخم لگ جاتا ہے اور بدن میں درد ہوتا ہے، تو بدن کا مرض کیا ہے؟ بخار کا آ جانا، یا زخم کا لگ جانا، یا کوئی اور بیماری. تو جب بیماری آتی ہے تو ہمارا بدن اس سے مفلوج ہو جاتا ہے نا، یا پھر ہم سست سے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو نفاق کی بیماری ہے، یہ قلب کی بیماری ہے. اس سے پھر قلب بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ قلب صحیح نہیں ہوتا. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ کفر اور نفاق دراصل انسان کو شک و شبے میں مبتلا کرتا ہے. تو دلوں کی جو بیماری بتائی گئی ہے، دو قسم کی بتائی گئی ہے کہ جو ان کے دلوں میں روگ ہے، تو اس سے ایک تو مراد ہے شکوک و شبہات، اور دوسرا ہے شبہات باطلہ. یعنی دو آپ لکھ سکتے ہیں، اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، شبہات باطلہ کا مرض، اور ایک ہے ہلاکت میں ڈالنے والی شہوات کا مرض. تو یہ جو کفر و نفاق ہے، شکوک ہیں، بدعات ہیں، یہ سب شبہات کے امراض ہیں. یعنی ان کو شبہ ہے، ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ سب جو ہم کرتے ہیں تو اس کا کوئی بدلہ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، تو اس لیے وہ برے کام کرتے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا ہے شہوات کا مرض، اور یہ مرض ایسے ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فحش کاموں میں، زنا میں اور نافرمانی کے کاموں میں، یا محبت، شہوت والی محبت میں لگ جاتا ہے. تو جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، بس وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع کرے گا. اور اس مرض سے یہاں مراد ہے شہوت، زنا. اور وہی اس سے بچے گا جو ان دو امراض سے محفوظ رہے گا. تو اگر جس کے پاس ایمان ہوگا، یقین ہوگا، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچے گا، اور اس کے سامنے کچھ ایسے مواقع آئیں گے بھی تو وہ صبر کرے گا اس وقت. اور یہ جو شک ہے، نفاق کی بیماری ہے، جو شبہات باطلہ ہے، یہ کیا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ روگ اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل ہی اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. یہ جو نفاق کا روگ ہے، یہ نفاق ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے اصل میں. اور پھر ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مزید گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر یہی چیز اس کے لیے سزا کا ذریعہ بن جاتی ہے. اسی لیے اس کے لیے دردناک عذاب کا ذکر کیا ہے. اور وہ جھوٹ کہتے ہیں. آپ دیکھیں، جھوٹ، اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے جھوٹ کو. تو اسی لیے جھوٹ سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ دیکھیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات صرف 4 آیت میں ختم کی اور منافقین کی آیت کو 13 آیتوں میں بیان کیا، منافقین کے بارے میں. تو اس میں غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ ہم یہ منافقین کی جو صفات بتائی جا رہی ہیں اس سے ہم خود بچیں، ہمارے اندر شعور ہو، ہمارے اندر آگہی ہو، ہم جھوٹ سے بچنے والے ہوں، ہم اصلاح کرنے والے ہوں، ہم فساد کرنے والے نہ ہوں. اور یہ جو دلوں کی بیماری کے دل میں کچھ اور چھپائے ہوئے ہوں اور
زبان پر کچھ اور ہو. جیسے کہ ہمارا ڈرائنگ روم والا اخلاق ہوتا ہے کہ سامنے کسی سے ملتے ہیں تو بہت اچھے سے کہ بہت اچھا ہوا آپ آ گئے, آپ کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی, ضرور آئیے گا دوبارہ. اور پھر ہم سامنے عجیب باتیں کرتے ہیں, اور جیسے ہی مہمان رخصت ہوئے ڈور بند کیا, ہائے اللہ کتنی باتیں کر رہی تھی, یا اللہ کس قدر خطرناک بچے تھے, کتنی شرارتی بچے تھے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ منافقت ہی تو ہوئی اصل میں, کہ آپ زبان پر کچھ اور کہہ رہے تھے سامنے اور پیچھے آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو یہی تو دو رخا پن کہتے ہیں اس کو. اور اسی لیے ایسے شخص کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ جس دو رخ والا ہوگا, جو شخص دو چہرے والا, کہ سامنے کچھ اور ہوتا ہے اور پیچھے کچھ اور, تو اس کو تو جنت میں داخلے کا اس کے امکان ہی نہیں رہنے دیا گیا, کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جو دو رخ اختیار کرتا ہے. ادھر اس کے منہ پر اس کی بات کرتا ہے, اس کے منہ پر اس کی بات کرتا ہے. تو بہرحال یہ ساری جو منافقین کی کوالٹیز تھی وہ یہی تھی کہ دشمنوں کے پاس جا کر کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اصل میں ہر طرف سے اپنی بنا کے رکھتے تھے. تو یہ چیز غلط ہے, یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو پھر آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں اتنی آیات میں منافقین کے بارے میں بتایا. اب آپ غور کریں کہ کیا میرے اندر کہیں جھوٹ تو نہیں پایا جاتا, کیا میں جھوٹ تو نہیں بولتی ہوں, کیا میں دو چہروں کے ساتھ تو نہیں ملتی ہوں لوگوں سے, کہ اگر میں سامنے ملتی ہوں تو بہت خوش اخلاقی سے ملتی ہوں, اور جیسی وہ رخصت ہوتے ہیں تو پھر میں ان کی برائیاں کرنے لگتی ہوں. تو یہی تو منافقت ہے اصل میں, اور جو انسان کو پھر شک میں مبتلا کر دیتی ہے, پھر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ. تو ہمیشہ اپنے اعمال پر ہم کو نظر رکھنی ہے, اپنے رویے پر, اپنے اخلاق پر, اپنے کردار پر, کہ ہم کسی کی برائی تو نہیں کر رہے ہیں. تو ان کے دل میں جو مرض ہے اس کی وجہ سے ان کو عذاب علیم ہے. پھر جو انہوں نے دنیا میں مسلمانوں کا مذاق بنا لیا تھا, لہٰذا قیامت کے دن ان کو پھر مذاق کا نشانہ بنایا جائے گا. اور یہ جو مرض ان کا بڑھتا گیا, یہ ان کی اتباع ہوا سے بڑھا, کیونکہ وہ ہوا کی پیروی کرتے تھے, یعنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے. اس وجہ سے وہ اس گناہ میں مبتلا ہوئے. تو آپ دیکھیں کہ نفس کی خواہشات سے بچنا ضروری ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ نفس کی خواہشات انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی ہیں. یعنی اگر ہم کو مومن بننا ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا پڑے گا. کس کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں اس کو ماننا پڑے گا. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتباع نفس کا نتیجہ نفاق کی علامت ہے. یعنی آپ نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑتے ہیں تو یہ چیز آپ کو کہاں لے جاتی ہے؟ نفاق کی طرف لے جاتی ہے. لہٰذا پھر ہم کیا کریں گے؟ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یعنی نفس کی خواہشات کو نہیں مانیں گے. آپ دیکھیں نا, چھوٹی چھوٹی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی, پھر آگے بھی سورہ نساء میں بھی, کہ یہ جب نماز کے لیے آتے ہیں منافقین تو کسل مندی کے ساتھ آتے ہیں, سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے ہیں. ان کا دل نہیں چاہتا آنے کو, لیکن زبردستی آتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے وقت ہمارے اندر بھی سستی اور کاہلی ہو رہی ہے ایسی, اور ہم بھی جان پر ادھار رکھ کر یا سستی اور کاہلی سے نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں یا جا رہے ہیں مسجد. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے؟ کس کی جیسی کوالٹیز پائی جا رہی ہے؟ منافقین کی جیسی. یہ جو ہمارا کہنا ہوتا ہے نا کہ ہائے پھر اذان ہو گئی, ابھی تو ہوئی تھی. سردی کے دنوں میں ہم بہت سارے لوگ مسلمانوں کی زبان سے خود سنتے ہیں کہ جلدی جلدی اذانیں ہو رہی ہیں, ابھی تو نماز پڑھی تھی پھر ہو گئی اذان. تو یہ ہمارا کہنا یہ بھی دراصل انہی کی نقالی ہے, منافقین کی, کہ منافقین بھی ایسی کہا کرتے تھے, ان کو نماز بھاری لگتی تھی. تو بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم اپنے نفس کے خواہشات میں تو مبتلا نہیں ہیں. پھر ہم کو کون سا کام زیادہ پسند ہے؟ اپنے نفس کے خواہشات والا کام پسند ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ کام ہم کو زیادہ پسند ہے؟ تو لہٰذا اسی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے مومن ہیں اور کس قدر نفاق کا درجہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے. تو پھر کیا بات سمجھ میں آئی کہ منافقین کے قلب کے مرض کی کیا وجہ تھی؟ یعنی ان کا قلب اس مرض میں کیوں مبتلا ہوا تھا؟ تو کیا جواب بنتا ہے اس کا؟ خواہشات نفس کی پیروی, ہے نا. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے آیت نمبر 11. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. آیت نمبر 11 اور 12. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے, لا تفسدون تم نہ فساد کرو, فی الارض زمین میں, قالو وہ کہتے ہیں, انما بے شک نحنو ہم, مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں,
الا آگاہ ہو جاؤ، انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا اور نہیں لیکن یشعرون وہ شعور رکھتے۔ اب یہ ایک بات یہاں پر ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اصلاح کرو تو وہ اپنے آپ کو تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اصلاح کرنے والے، ہم تھوڑی کوئی فساد کرنے والے ہیں۔ روانی والا ترجمہ دیکھ لیجیے تاکہ بات اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، یعنی فساد کرنے والے ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ تو اس منافقت کی بیماری کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اچھے ہیں، ہمارے جیسے تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی ایک خرابی ہے جو کہ آج ہم بہت سارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، زیادہ پائی جاتی ہے، کہ بس اپنے آپ کو صحیح سمجھنا۔ اور اگر اصلاح کی بات کی جائے، کہا جائے کہ اچھا آپ کے اندر یہ ہم نے کچھ دیکھی ہیں چیزیں یا کچھ باتیں، ہم چاہتے کہ آپ کی بھی اصلاح ہو جائے، تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو خود اصلاح کرنے والے ہیں، آپ ہمیں کیا ہماری برائیاں بتاتے ہیں، ہم تو اچھے ہی ہیں، ہمارے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ تو اصلاح کا جو مطلب ہوتا ہے پہلے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اصلاح کس کو کہتے ہیں۔ اصلاح کا مطلب ہے کہ لوگوں کے عقائد، ان کے اخلاق، ان کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرنا، یہاں تک کہ وہ لوگ بدل جائیں، سدھر جائیں، درست ہو جائیں۔ اس میں دینی معاملات بھی آ سکتے ہیں اور دنیاوی معاملات بھی شامل ہیں، یعنی اصلاح دونوں طرح کی ہوگی، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ پھر اس میں انفرادی معاملات بھی شامل ہیں اور اجتماعی بھی، افراد بھی شامل ہیں، بڑی بڑی ٹیمز بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اس کا اپوزٹ، اصلاح کا اپوزٹ فساد ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فساد کرنے سے منع کر رہا ہے۔ فساد کہتے ہیں خرابی پیدا کرنا، یعنی کسی چیز میں اس کے امن و امان کو ختم کر دینا، خرابی پیدا کرنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں خرابی پیدا کرنے والوں کو برا کہا ہے، مذمت کی ہے، اور ان کے بارے میں سزائیں بھی بتائی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ان کے فساد کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو سزائیں دے گا۔ تو جو لوگ بھی دنیا میں کسی کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، درست کرنے کی فکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ الٹا خرابی کے در پہ ہوتے ہیں، تو وہ فساد کرنے والے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اصلاح کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، کسی بھی ٹیم کے ساتھ مل کر ہو، کسی بھی جماعت کے ساتھ، کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ، یا کوئی بھی جو ٹیم ورک ہے، جو لوگ بھی یہ کام کریں، اگر وہ صحیح عقیدہ، صحیح سوچ رکھتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، تو ایکچولی اصلاح کا کام ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اصلاح کا کام ہو اور زمین پر سے خرابی کا خاتمہ ہو، خرابی ختم ہو اور زمین سے فساد ختم ہو۔ کیونکہ جب ہم اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، فساد تو پھیلتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اگر ہم اصلاح کو سمجھ لیں اور فساد کو سمجھ لیں تو پھر یہ کام ہمارے اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر ہم اس کام کو اپنا کام سمجھیں گے، یہ جو دین کا کام ہے، کیونکہ آپ اصلاح کے لیے اٹھے ہیں۔ تو اب یہ منافقین سے کہا جاتا ہے کہ چلو ہمارے ساتھ تم بھی اصلاح کا کام کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں، یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں مطلب ہم اپنی جگہ ہم صحیح ہیں، ہم کوئی فساد تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو منافق کبھی اپنی غلطی نہیں مانے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہی تو مومن کی کوالٹی ہوتی ہے کہ جیسے اس کو اپنی غلطی کا پتہ چلتا ہے وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے ہی وہ کچھ زیادتی کر لیتے ہیں اپنے جانوں پر، اپنے نفسوں پر، تو مان انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، وہ لوٹ آتے ہیں۔ لیکن منافقین کو جب ان کی غلطی کا بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کے اندر یہ اور یہ اور یہ بات پائی جاتی ہے، کہ دیکھیں تم کیا کہہ رہے ہو، جھوٹ ہے یہ بات، پہلے تم اپنے آپ کی خیر بناؤ، یہ خرابیاں تمہارے اندر ہوگی، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، اس طرح سے۔ تو کبھی اپنے آپ کو 100% صحیح نہ سمجھے، کبھی اپنی کالر نہ کھڑی کیا کریں کہ بس میں بہت اچھا، مجھ سے تو کوئی غلطی ہو نہیں سکتی۔ نہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے، کوئی غلطی ہماری بتاتا ہے، تو ہم اس کی اصلاح کر لیں کہ ٹھیک ہے ہمارے اندر ہاں یہ غلطی پائی جاتی ہے اور کوئی بات نہیں، میں اسے ٹھیک کر لوں گی۔ لیکن ہمیں اگر اپنی کوئی غلطی بتا دے تو ہم تو اس کا کیا حال کریں گے، آپ بتائیں۔ ہمیں غلطی بتانے والے کبھی پسند نہیں آتے، تنقید کرنے والے کبھی پسند نہیں آتے۔ اور شروعات نفاق کی یہیں سے ہوتی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا، ہمیشہ اپنے آپ کو درست سمجھنا کہ میں اچھا۔ اور یہی چیز انسان کے اندر دراصل نفاق پیدا کرتی ہے کہ ہر کوئی میری تعریف کرے، ہر کوئی مجھے اچھا کہے، اور میں تو کبھی کوئی غلط کر ہی نہیں سکتا یا کر ہی نہیں سکتی۔ منافقین یہی سوچتے تھے، وہ اپنے آپ کو بڑی اچھی چیز سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے، مومنوں کو، نعوذ باللہ، صحابہ کرام کو۔ تو یہاں پر
ان کے نفاق کی بیماری کی مزید وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں پرفیکٹ ہوں، میں بہت اچھا ہوں، تو کیا پھر وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا؟ آپ دیکھیں ہم اپنے آپ کو سنوارتے کب ہیں؟ جب ہم اپنے آپ میں کچھ کمی دیکھتے ہیں، ہے نا. اگر آپ کے جسم پر کوئی نشان لگ جائے، چہرے پر کوئی کچھ ایسی چیز لگ جائے جو نکل نہیں رہی ہو، اب آپ کیا کریں گے؟ جیسے آپ کو کوئی بتاتے کہ دیکھیں آپ کے چہرے پر کچھ لگ گیا ہے، کالا سا نشان ہے، آپ فوراً کیا کریں گے؟ جا کر اس کو دھوئیں گے. کسی نے بتایا تو آپ کو نظر آئے نا، آپ تو نہیں دیکھ رہے تھے ابھی اپنا چہرہ. تو جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کچھ کمی ہے یا کچھ ہمیں ایکسٹرا چیز لگ گئی ہے، کچھ گندگی لگ گئی ہے اور ہمیں پتہ چلا تو ہم اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہمارے اندر کچھ کمی ہے تو ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے، ہے نا. لیکن جب ہم پہلے سے ایزیوم کر لیں اور ہمیں زوم میں مبتلا ہوں کہ میں تو پرفیکٹ ہوں، مجھ جیسا تو کوئی نہیں ہے، میرے اندر تو کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی، تو کیا میں اپنی اصلاح کر سکتی ہوں؟ پھر آپ بتائیں. نہیں نا. تو اسی لیے اپنے آپ کو کبھی بہت پرفیکٹ نہ سوچیں کہ بس میں بہت اچھی، بلکہ اپنے اندر کی خامیوں کو تلاش کرتے رہیں. آپ دیکھیں مومن کبھی بھلائیوں سے سیر نہیں ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ نیکی کے مواقع ڈھونڈتا رہتا ہے. وہ اپنی ذات کی اصلاح کرتے رہتا ہے. مومن دراصل اپنی خامیوں پر توجہ رکھتا ہے، نظر رکھتا ہے، اور اسے جب بھی وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے اندر اچھی کوالٹیز پیدا کرتا ہے، اس کو پھر کہیں نہ کہیں اپنی ذات کا وہ داغ دھبا نظر آتا ہے کہ نہیں نہیں، وہ فلاں جگہ میرے اندر کمی ہے. میں بہت جلدی غصہ ہو جاتی ہوں، میں بہت جلدی ریئیکٹ کر لیتی ہوں، میں بہت جلدی نگیٹو سوچ کی طرف چلی جاتی ہوں. تو مجھے اپنی سوچ کو کنٹرول کرنا ہے، نگیٹو سوچ کو، مجھے اس کی جگہ پازیٹو سوچ پیدا کرنا ہے. میں جو بہت جلدی غصہ ہو جاتی ہوں، مجھے اپنے اس غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. میں گپ شپ بہت کرتی ہوں، گپ شپ کی جو میرے اندر بری عادت ہے، میں اپنی اس بری عادت کو کیسے کنٹرول کروں، میں اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو کاموں میں کیوں نہ لگاؤں. تو یہ مومن کی کوالٹیز ہوتی ہے. اور منافق کیا کہتا ہے؟ مجھ جیسا تو کوئی نہیں ہے، میں تو ہر طرح سے پرفیکٹ ہوں 100%. لہٰذا پھر وہ اصلاح کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا اپنی، اور پھر وہ جیسا کا ویسی رہ جاتا ہے. تو کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بہت اچھی ہوں، بلکہ اپنے اندر کی خامیوں کو تلاش کرتے رہیں اور پھر اسے درست کرنے کی کوشش کریں. جب آپ خامیوں کو تلاش کرتے 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 خوبیوں کی طرف آئیں گے تو یقیناً جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو آپ ویسے ہوں گے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تھا آپ کو دیکھنا. سبحان اللہ، کتنی خوشی کا موقع ہوگا. آپ بولیے وہ کہ آپ ویسے بن گے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ پس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. سبحان اللہ، کتنا وہ وقت، سبحان اللہ کیسا وہ وقت ہوگا، اور وہ ندا کیسی اطمینان لے گی ہمارے دلوں کو، ہماری روح کو، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی کہ داخل ہو جا میرے بندوں میں. یہ جملہ ہم اگر اپنی کانوں میں سنیں گے وہی ہمارے پرفیکشن کی علامت ہوگا کہ ہاں ہم دنیا میں سنوارتے رہے اپنے آپ کو، اپنی ذات کی اصلاح کرتے رہے، اور آخرکار ہم پہنچ گئے اپنے رب کے پاس. اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مزید سے نواز دیا. یہی تو ہماری خواہش ہے اور یہی تو ہماری تمنا ہے، اور اسی لیے تو ہم یہ سب پڑھ رہے ہیں، اسی لیے تو ہم یہ سب جان رہے ہیں. اصل ہمیں کیا بننا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بننا ہے. تو اسی لیے ہم منافقین کے بارے میں جان رہے ہیں تاکہ ہم یہ منافقین میں جو برائیاں تھیں اس سے ہم اپنی ذات کو بچا سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں انشاءاللہ. جی آگے آئیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ ان سے، آمنوا ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ. قالوا کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائے، کما جیسا، آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف لوگ. الا آگاہ ہو جاؤ، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں یعنی صحابہ کرام، تو اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. اب آپ غور کرتے جائیں کہ جہاں جہاں آیتیں ختم ہو رہی ہیں کہ پہلے کیا تھا، وہ شعور نہیں رکھتے، ہے نا. پہلے کیا پڑھا تھا ہم نے کہ لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے. پھر ہم نے کیا پڑھا کہ لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافقین کیوں منافق بنے. ایک تو نہ انہیں شعور ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو علم ہوتا ہے. تو علم کتنا ضروری ہے.
علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور کسی بات کو جاننے کو ہی تو علم کہا جاتا ہے. ہم کو اپنا نفع اور نقصان معلوم ہوگا تو تبھی تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے نا. تو یہاں پر ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے جیسا ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ صحابہ کرام بے وقوف ہے. پہلی بات تو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اپنا مال اس راہ میں لگا دیا ہے، اور اپنی جانیں دینے کو بھی تیار ہیں. تو وہ صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے تھے. یعنی وہ لوگ اسلام کی راہ میں کوئی قربانیاں دینا نہیں چاہتے تھے، کوئی تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے تھے. تو اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ اسلام کی راہ میں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ خبردار، دراصل بے وقوف تو تم لوگ ہو. اور آپ خود دیکھیں کہ کون فائدے میں رہا. آج کس کا نام لیا جاتا ہے؟ آج دنیا میں بھی کس کا نام لیا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیاب کون قرار پائے؟ صحابہ کرام یا منافقین؟ صحابہ کرام نا. تو کتنا کامیابی کا سودا کیا تھا صحابہ کرام نے، اور منافقین نے کتنی ناکامی کا سودا کیا. دنیا بھی گئی اور جنت بھی گئی. آپ دیکھیں دونوں طرح کا نقصان کیا، دنیا کا بھی نقصان کیا اور آخرت کا بھی نقصان کیا. تو اس سے بڑھ کر بے وقوفی کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 14، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ وہ ملاقات کرتے ہیں آمنوا ایمان والوں سے، الذین آمنوا ان سے جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب ہوتے ہیں تنہا، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے، قالوا وہ کہتے ہیں اِنَّا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحن ہم مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں. اللہ اللہ یستہزئ وہ مذاق کرتے ہیں بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور بڑھاتا ہے ان کو یا ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کے سرکشی میں، یا مہون وہ اندھے ہو رہے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہی باتیں جو ابھی ہم نے کہی کہ دو رخا ہونا ان کا، یعنی منافقین دو رخے تھے. کیوں؟ کیونکہ مومنین کے ساتھ ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ایمان لائے ہیں، اور جب کافروں کے ساتھ ملتے یعنی ان کی دوستیاں کس کے ساتھ تھی؟ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ. تو یہاں پر ان کو شیطان سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ شیطان بھی کون ہے؟ وہ ایمان والوں کا دشمن ہے. تو جو بھی کافر ہیں یہ سب ایمان والوں کے دشمن ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں اکیلے میں تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہی دو رخا ہونا ہے کہ ادھر بھی اپنا معاملہ بنائے رکھا اور ادھر بھی اپنا معاملہ بنائے رکھا. کافروں سے کہتے تھے کہ اصل میں تو ہم تمہارے دوست ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا مذاق کرنا کیسے؟ کہ یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ جب قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ کچھ روشنی ان کو بھی دے دی جائے گی منافقین کو، اور اس روشنی میں وہ راستہ جب طے کریں گے پولیس راز سے، تو پھر اچانک ان کی روشنی سلب کر لی جائے گی. تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے؟ تو یہ روشنی ہمیں بھی دے دو. تو اس وقت کہا جائے گا کہ جس طرح سے دنیا میں تم نے مذاق بنائے رکھا تھا اور دنیا میں تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا تھا اور مومنوں کی برائی کی تھی یا ان کا مذاق اڑایا تھا، لہٰذا اب تم اس کا بدلہ چکھو. تو یہ ان کے استہزاء کی جزا ہوگی، بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں مومنین کے ساتھ کرتے تھے. کیونکہ منافقین دنیا میں مومنین کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کو رسوا کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں، اور ان کو اپنے وہ برے عمل بہت اچھے لگتے ہیں اور مومنین کے نیک عمل ان کو بہت برے لگتے ہیں، اور وہ مومنوں کے نیک عمل کا مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کہیں آج ہم بھی نعوذ باللہ منافقین کی طرح تو نہیں کرتے کہ جو ہم نے مذاق بنا لیا ہے نا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک. یہ اس طرح کے جو بھی دینداروں کے لیے جو لطیفے ہیں وہ سارے کے سارے اسی میں آئیں گے کہ مومنین کا مذاق اڑانا. اور یہ جو ملا اور ملانی کہنا، ہم جو بہت سارے مسلمان حقارت سے ذکر کرتے ہیں دیندار لوگوں کا، مومنین کا، یا پھر دینداروں کا مذاق بنایا جاتا ہے یا ان کے برقعے کا، ان کے پردے کا مذاق بنایا جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ ایکچولی یہ منافقین ایسے ہی کیا کرتے تھے اس زمانے میں. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ منافقین کی کوالٹیز کو ہم کو سامنے لانا ہے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. کیونکہ دنیا میں وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کا مذاق اڑا دے گا اور ان کی جو روشنی ہوگی وہ کھینچ لی جائے گی. تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ مذاق یہ ہوگا، استہزاء یہ ہوگا کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ ان کو ظاہری روشنی دے گا. جب اہل ایمان اس روشنی میں راستہ طے کریں گے تو منافقین کی روشنی پھر بجھ جائے گی. جب وہ روشنی کے بجھ جانے کے بعد وہ تاریکی میں ہو جائیں گے، کھڑے رہ جائیں گے، حیران ہوں گے. تو بس یہ جو مایوسی ہوں گی وہ کتنی بری مایوسی ہوگی. اس وقت وہ کہیں گے یونادونہم الم نکم معکم
قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم. سورہ حدید کی آیت ہے، آیت نمبر 14. وہ منافق اہل ایمان کو پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اہل ایمان جواب دیں گے کیوں نہ تھے، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم ہمارے بارے میں کسی برے وقت کے انتظار میں رہتے تھے اور تم نے اسلام کے بارے میں شک کیا. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو ان کی طغیان میں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ کر دیا. یعنی ان کے گناہ کے نتیجے میں، ان کے مذاق اڑانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا بہرا کر دیا ہے. وہ حیران اور سرگردہ ہیں. یہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم بھی کسی کا مذاق اڑانے والے بنیں. اللہ نہ کرے کہ ہم مومنین کو ذلیل اور رسوا کرنے والے بنیں یا ان کو حقیر سمجھیں. یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ مومنوں کی تحقیر کرنا یہ دراصل ایک منافقین نے اپنا شیوا بنا لیا تھا. تو اللہ نہ کرے کہ آج اگر کوئی مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہے یا کوئی دیندار کا مذاق اڑاتا ہے تو ایکچولی یہ منافقین کو سپورٹ کرتا ہے، وہ یا منافقین کی اس کے اندر کوالٹیز پائی جاتی ہیں. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور یہ آخری آیت دیکھیے، آیت نمبر 16. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. اولئک وہ لوگ، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی ہے، الضلالہ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما تو نہ ربحت نفع مند ہوئی، تجارتهم ان کی تجارت، وما كانوا اور نہ تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو. تو یہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا کیا ہے، اور اس سے بہتر تشبیہ کچھ ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. اس کے لیے کہا گیا کہ وَحَاذَا مَنْ أَحْسَنُ الْأَمْثَلَ، کہ کیا ہی بہترین مثال ہے یہ جو دی گئی ان کے بارے میں. اور وہ کیسے کہ یعنی وہ گمراہی کی طرف راغب ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے جو خریدار ہوتا ہے تو تجارت جب وہ کرتا ہے یا کوئی بازار میں جب جاتا ہے تو اس کو خریدنے کے لیے وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کوئی اچھی چیز کو خریدنے کے لیے. اور وہ ایسے پڑتا ہے کوئی اچھی چیز کی طرف کہ جیسے اس کو یہی چیز خریدنے کی چاہت تھی. تو وہ رغبت کی وجہ سے وہ چیز، وہ مال کو دیکھ کر وہ اپنا، یعنی وہ چیز جو اس کو خریدنی ہے اس کی وجہ سے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ مال دے دیتا ہے بدلے میں اور وہ چیز حاصل کر لیتا ہے. تو یہ بہترین مثال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گمراہی کو، جو کہ برائی کی انتہا ہے، اس کو تجارت سے تشبیہ دی ہے. تجارت کے سامان سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے اس کو. اور ہدایت کو، جو کہ بھلائی کی انتہا ہے، اس کو قیمت سے تشبیہ دی ہے. تو جب قیمت دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ چیز ملتی ہے نا. تو قیمت یعنی ہدایت ہے اور وہ جو سامان نفاق وہ گمراہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے. اس سے بہتر مثال کچھ نہیں ہو سکتی ہے. انہوں نے ہدایت کو پیچھے ڈال دیا یا ہدایت کو دے دیا بدلے میں، اور اس کے بدلے وہ دنیا خرید لی، کیونکہ ان کی رغبت ادھر تھی، ان کی پسندیدگی تھی اس میں، گمراہی میں. اور ان کی گمراہی کی طرف یہ چاہت، یہ رغبت، دراصل اس نے ان سے ہدایت چھین لی. تو بس یہ تھی ان کی تجارت، اور کتنی بری تھی ان کی تجارت. اور یہ جو ان کا جو لینا اور بیچنا تھا کہ انہوں نے کتنا قیمتی سرمایہ دے کر کتنی بری چیز حاصل کی. جیسے آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس 100 ریال ہے اور آپ مارکیٹ گئے، آپ نے 100 ریال دے کر بظاہر بہت اچھی چیز خرید لی، لیکن گھر آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو 2 ریال کی چیز تھی. تو آپ دیکھیں کہ آپ کا کیا حال ہوگا. یعنی آپ کا خسارہ ہو گیا نا کہ 2 ریال کی چیز آپ نے 100 ریال میں خرید لی. آپ کو کتنی حسرت اور کتنا افسوس ہوگا ہے نا کہ میرے 100 ریال چلے گئے اور صرف 2 ریال والی چیز آئی. یعنی وہ ایسی شوگر کوٹیڈ یا اس طرح سے ملمہ کی ہوئی چیز تھی کہ اندر دھوکہ دیا گیا اور اوپر کچھ اور دیا گیا. چونکہ اس کی چمک سے آپ اس طرف راغب ہوئے تھے تو آپ نے اپنی قیمتی 100 ریال دے دیے اور اس کے بدلے وہ 3rd کلاس ہی 2 ریال والی چیز لے لی. اب آپ بتائیں کہ کتنا افسوس ہوگا. تو ایسی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ گمراہی خرید لی انہوں نے ہدایت کو دے کر. اتنی قیمتی چیز کو دے کر انہوں نے اتنی بری چیز خریدی. تو بس کیسی ہے ان کی تجارت، اور پھر اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو 100 ریال دے کر سمجھو انہوں نے 1 ریال لے لیا. خوشبختی کو چھوڑ کر انہوں نے بدبختی اختیار کر لی. بلند مقام کو چھوڑ کر انہوں نے گھٹیا مقام حاصل کر لیا. تو اس تجارت نے ان کو پھر کوئی فائدہ نہیں دیا اور وہ سب سے بڑے خسارے میں مبتلا ہو گئے. اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ بے شک خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے روز خسارے میں ڈالا. اور اگر ہو کہ یہی صحیح خسارہ ہے تو پھر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے. سورہ زمر کی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اس خسارے سے. تو بہرحال بہت امپورٹنٹ آیت تھی آج کی، اور
اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، جو ابھی تک ہم نے اس میں غور و فکر کیا اور تدبر کیا، تو اس سے عمل بالآیات کیا ہے، یعنی عملی نقطہ کیا نکلتا ہے کہ ہم نفاق کے خطرے کو محسوس کریں. کیونکہ جب ہم نفاق کے خطرے کو محسوس کریں گے تو پھر کیا کریں گے، اپنے ارد گرد ہم حفاظت کے اقدامات کریں گے. جیسے مثال کے طور پر جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا بارش ہونے والی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، باہر اگر آپ نے چھت پر کپڑے سوکھنے ڈالے تھے تو بارش سے وہ کپڑے بھیگ نہ جائیں، فوراً کپڑے اتار لاتے ہیں چھت پر سے تاکہ کپڑے سوکھے رہیں. اگر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ کہیں طوفان آنے والا ہے سمندر کے آس پاس کا جو علاقہ ہے، تو آپ نے دیکھو گے کہ گورنمنٹ سمندر کے آس پاس کے علاقے کو خالی کروا دیتی ہے، آبادیاں خالی کر دی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ سمندر کا پانی جو ہے وہ سٹی میں آ جائے گا. تو جب انسان خطرہ محسوس کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ اس سے بچاؤ کے طریقے سوچتا ہے. تو ہم بھی نفاق کے خطرے کو سمجھیں، اور یہ طوفان سے بھی بڑا خطرہ ہے. تو نفاق کے خطرے کو ہم سمجھیں، اور اس سے جب ہم نفاق کو سمجھیں گے تو اس سے حفاظت کے اقدامات کریں گے. جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ نفاق کیا ہے اور کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں نفاق پایا جاتا ہے، تو ہم جب تک اس سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ریاکاری بھی شرک ہے، اس کو شرک خفی کہا گیا ہے. اور یہ بھی نفاق ہے کہ لوگوں کے لیے کام کرنا، شہرت کے لیے کام کرنا، اس کو بھی نفاق کہا گیا ہے. تو نفاق سے بچنے کے لیے ہم کو دعائیں کرتے رہنی چاہیے، ہم کو کوشش بھی کرتے رہنی چاہیے. جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے اور دعا نہیں کریں گے ساتھ میں، تو ہم نہیں بچ سکیں گے. تو پھر عمل بالآیت کیا ہوئی کہ ہم نفاق کے خطرے کو محسوس کریں اور پھر اس سے بچنے کے اقدامات کریں، کوئی لاہ عمل ہم مرتب کریں. پھر ہمیں جھوٹ کے نقصانات، یعنی منافقین میں کیا ہوتا ہے، جھوٹ بھی پایا جاتا ہے، تو جھوٹ کے نقصانات ہم کو جاننے پڑیں گے. آپ لوگ سوچیں کہ جھوٹ بولنے کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، احادیث پڑھیں اس کے بارے میں. پھر جھگڑا کرنے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے، اس سے بچنے کی، اس سے مدافعت کی کوشش کریں گے. اور نفاق سے پھر دوسری جو بات ہے، دوسری اہم پوائنٹ ہے کہ نفاق سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگے، اللہ کی پناہ مانگی جائے، حاصل کی جائے. استعذ باللہ من النفاق، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نفاق سے محفوظ رکھے. اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ منافقین کے شر سے بچنے کی ہم کوشش کریں اور دعا بھی کریں. جیسے منافقین نے اس وقت، ہم سب جانتے کہ مدینہ میں مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو اس زمانے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے پتہ چل جاتا تھا اور بہت سارے اس سے فائدے ہوئے مسلمانوں کو. لیکن آج تو ہمارے پاس اب ایسا کوئی سورس نہیں ہے. تو اب ہم کو کیا کرنا پڑے گا، ہمیں خود الرٹ رہنا پڑے گا کہ منافقین کے شر سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اور جتنا شر منافقین نے آج پھیلایا ہوا ہے، اور جتنا یہ آج مسلمانوں کی جماعت میں رہ کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کا نقصان کریں، یہ سب میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو ایسے منافقین کو ہم کو پہچاننا ہے، ان کے شر سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی ان کے شر سے آگاہ کرتے رہنا تاکہ وہ بھی بچ سکیں. تو یہ عمل تھا ان آیت کے مطابق ہمارا جو کرنے کا تھا. اور جو انسٹرکشنز ہیں وہ بھی آپ لکھ لیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ گناہ دراصل سبب بنتا ہے دلوں پر مہر لگنے کا. جب انسان گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو یہ چیز انسان کے دل پر مہر لگا دیتی ہے. پھر وہ حق کو حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا، پھر وہ حق نہیں حاصل کر سکتا، اس کو حق نہیں مل سکتا. اور دوسری چیز ہے کہ مومنین کی تحقیر اور تذلیل سے بچنا چاہیے. جو لوگ بھی مومنین کی تحقیر کرتے ہیں، ان کی انسلٹ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی دینداری کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن ان سے روشنی سلب کر لے گا، ان کا مذاق اڑائے گا. اور تیسری بات ہے کہ منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی طویل آیت بیان کی ہے، انہی 13 آیت میں بتایا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم منافقین کی خصلتوں کو جانیں اور ان سے ہم الرٹ رہیں، اور ہم اپنے اندر ان کو لانے سے پرہیز کریں کہ ہمارے اندر پھر وہ مذموم صفات نہیں آنی چاہیے، ہمارے اندر وہ خصلتیں نہیں آنی چاہیے جو منافقین میں پائی جاتی ہیں. تو اس سے بچنے کے اقدامات ہم کو کرنے پڑیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات کو بہتر طریقے سے سمجھا سکیں اور سمجھ سکیں اور پھر ان پر عمل بھی کر سکیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ